طلوع الفجر تبدأ في حياتي أغنيات والسعادة تمتلكني مع شريكة الحياة. زوجتي يا نور عيني، انت في قلبي نبات، انت أحلامي الجديدة وانت أجمل ذكريات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی کی بریائی اللہ رب العزت کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ جن کو اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے. درود و سلام کے بعد آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا یہ اجتماع ہے، یہ دو طرح سے ہے، کہ جس کے اندر ہماری بہنیں بھی تشریف فرما ہیں اور آپ بھی موجود ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی حوالے سے ہی کچھ گفتگو کر لیں، کہ جس کے اندر خاوند بیوی کے حقوق ان کے حوالے سے اگر بات ہو جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا واقعہ اور موقع کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کے سامنے میں ایک تمہید مقدمے کے طور پہ رکھوں گا، اس کے بعد ایک آیت اس کی تھوڑی سی تفسیر پیش کی جائے گی، اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ اور خوبصورت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے متعلق ہم جانیں گے، اور آخر میں ہم خلاصہ بیان کر کے بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تمہاری بیویوں کو تم میں سے ہی پیدا کیا ہے. جیسے کہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے اما حوا کو پیدا کیا. پھر آگے فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ہم نے تمہارے سکون کے لیے بنائی ہے. اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ حقیقت کے اندر یہ جو دو تعلق ہے، جو زوجیت کا تعلق ہے، یہ جو میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے، فرمایا یہ ہم نے دو چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی ہے. بنیاد دو چیزیں ہیں، مودۃ و رحمہ. ایک مودت، محبت، الفت، پیار، محبت، یہ بنیاد ہے. اور دوسری چیز فرمایا وہ رحمت، اس کے اندر رحمت ہے. تو میرے بھائی یہ ایک بنیاد ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بیوی کے اندر سے رحمت ختم ہو جائے تو یہ تعلق برقرار نہیں رہ سکتا ہے. اگر خاوند کے اندر سے محبت ختم ہو جائے تو یہ تعلق برقرار نہیں رہ سکتا ہے. یہ صحت مند تعلق اگر اس کو برقرار رکھنا ہے، صحت مند اس کو بنانا ہے،
تو قرآن مجید کی یہ جو دو باتیں ہیں ان کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہ ایسے نہیں کیا. اللہ رب العزت نے یہ جو رحمت ہے اس کو اللہ نے عورت کی جبلت اور اس کی طبیعت کے اندر ڈال دیا ہے. اور یہ کیسے؟ اس کے اوپر قرآن و سنت سے بے شمار دلائل موجود ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا تعلق اس عورت سے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نے ایک کھجور بچی تھی تو وہ خود کھا رہی تھی اور اس نے وہ خود نہیں کھائی, اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ رحیم ہے. اللہ نے اپنی رحمت کا تعلق اس بیوی اور عورت کے ساتھ رکھا ہے کہ عورت کی جبلت کے اندر اللہ نے رحمت رکھ دی ہے. یہ رحمت دیتی ہے اور رحمت ہی لیتی ہے. کیا کہا گیا ہے کہ عورت کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا, قاضی نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ جب وہ فیصلہ کرے گی اس کے اندر رحمت آ جائے گی, وہ ایک طرف مائل ہو جائے گی اور فیصلہ انصاف کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ ایک نقطہ ہے کہ انسان مرد اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے, اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے, وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے, اس کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے, اس کے اندر بہادری اور شجاعت پائی جاتی ہے, اس کے اندر محبت پائی جاتی ہے. جبکہ عورت کے اندر اللہ رب العزت نے رحمت رکھی ہے. اس کے بعد دوسری بات, یہ ایک قانون ہے, الہی قانون ہے, جس کے اوپر احادیث اور آیات ہم دے سکتے ہیں, لیکن وقت کی بنیاد پہ وقت کے کم ہونے کی بنیاد پہ آگے ہم بات کو چلاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک سمندر کی موجوں کی مانند ہے کہ ان موجوں کے دوران میں ہوائیں آتی ہیں, کبھی ٹھنڈی آتی ہیں کبھی گرم آتی ہیں, اور اس کے اندر کبھی کشتی الٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور کبھی صحیح چل رہی ہوتی ہے. لیکن اس حالت میں خاوند کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, بیوی کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر کوئی ایک بھی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو کشتی کے الٹنے کا اور اس زندگی کے ختم ہونے کا خطرہ ہے. ہمارے ہاں عام مثال دی جاتی ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, اگر ایک بھی اس میں سخت ہو جائے گاڑی آگے نہیں چل سکتی, اور اگر ایک بالکل نرم ہو کے نکل جائے تو بھی گاڑی آگے نہیں چل سکتی. تو میرے بھائی یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہونی ضروری ہے. اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جیسے ان سے خدمت لینی ہے ویسے ان کے حق بھی ادا کرنے ہیں, بالمعروف, معروف اور اچھے طریقے سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور اسی طریقے سے مردوں کے بھی حق ہیں عورتوں کے اوپر کہ عورتوں نے وہ حق بھی پورے کرنے. اور پھر فرمایا کہ اور مردوں کو اللہ نے ایک تھوڑا درجہ دیا ہے, عورتوں کے اوپر مقام و مرتبہ دیا ہے. یہاں پہ ایک آپ کے سامنے واقعہ سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا, اور وہ پڑوسی کے بارے میں آتا ہے فارسی تھا. اور میں آپ کے سامنے جو بھی احادیث واقعات سناؤں گا بخاری مسلم سے یا صحیح روایات میں. اس کے بارے میں کہتے ہیں طیب المرق, وہ شوربہ اچھا بناتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, کھانے کی دعوت ہے, آئیے تشریف لائیں. جیسے آپ لوگ بھی تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اکیلا, یا حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کیا, حالی ہی, کیا یہ بھی جائے گی؟ کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول صرف آپ کے لیے. کہا پھر میں نہیں آتا ہوں. وہ آدمی جانے لگا, جا کے تھوڑا سا آگے جا کے پھر اس نے دوبارہ پیچھے آیا, پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں حالی ہی, یہ. وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں, آپ کہتے ہیں پھر میں نہیں آتا ہوں. پھر چلے. تیسری بار آتا ہے,
کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے آپ کو کہا آپ کے لیے میں نے دعوت بنائی ہے. آپ فرماتے ہیں وہادی اور اس کا کیا ہے؟ تو اس کے بعد وہ دوبارہ واپس لوٹنے لگتا ہے. اس دوران وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کو بھی لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کٹھے ایک ساتھ میں جڑے ہوئے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں. اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں واپس بھی آئے. یہ پیار و محبت اور الفت و مودت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہے. اور عورتوں اور میں اپنی بہنوں سے یہ کہوں گا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ حق ہے خاوند کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور اس نے کچھ بات کہی کہ میں اپنے خاوند کی پرواہ نہیں کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہوا جنتکی و نارکی، یہ خاوند تمہارا، تمہاری جنت بھی یہی ہے، تمہاری جہنم بھی یہی ہے. اور میں اپنی بہنوں کو ایک حدیث سناؤں گا کہ یہ حدیث تو بڑی عظیم حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور ابھی قریب میں فوت ہونے والے شیخ شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 وصامت شہرها، اور روزے رکھتی ہے رمضان کے مہینے کے، وحفظت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. اور فرمایا آخری میں وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنی خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، تو اس عورت کو قیل لہا، اس عورت کو کہا جاتا ہے ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. میرے بھائی جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہوا تو صحابہ پوچھنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے آنے کی اجازت دی جائے گی؟ میرے بھائی میری اور آپ کی بیویاں، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے. صرف 4 چیزیں اگر یہ ان کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے تو میرے بھائی یہ مقام ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اسی طرح سے اب میں اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اور عورت مردوں کے ساتھ رہیں بالمعروف، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے. یہ جو لفظ معروف ہے نا، یہ قرآن مجید کے اندر جہاں آیا ہے، یوں کہہ دیجیے عربی کے بعض الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کے اندر اتنی حکمتیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر اتنے معنی پائے جاتے ہیں. اور اس آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کی ہے، اور محدثین نے اور مفسرین نے جب اس کو لکھی ہے، تو ایک لمبی تفصیل ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش اور ان کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارو. اب کس طریقے سے، کون کون سے طریقے ہیں؟ عورت کا ایک حق ہے کہ اس کو مال دیا جائے، اس کا نان و نفع پورا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے اچھا دینار انسان وہ ہے جو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا اسی طرح جو مساکین میں خرچ کرتا ہے، اسی طرح فرمایا جو گردن آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، یہ سب سے افضل بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہا وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا، سب سے زیادہ اعظم اجر والا وہ ہے کہ جو انسان تنفقه علی اہلک، جو آپ اپنے اہل و عیال میں خرچ کرتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر کہا کہ ایک بندے کا گنہگار ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر کہ وہ ان کے اندر مال خرچ کرے، ان کا خرچہ پورا کرے، اور وہ پورا نہ کرتا. اور وہ اس حدیث کی تفسیر کے اندر، اس آیت کی تفسیر کے اندر آتا ہے.
اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تم ان کے ساتھ رہن سہن کرو، عورت مرد کے ساتھ اور مرد عورت کے ساتھ، تو ایک دوسرے کی خامیاں مت دیکھو، بلکہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھو، خوبیوں کی طرف دیکھو، خامیوں کی طرف مت دیکھو۔ اور ایک حدیث کے اندر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس کی کوئی ایک چیز بری لگے گی تو دوسری اچھی بھی لگے گی۔ اور یہ ایک مقولہ ہے معروف، کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ سوچے نا کہ میں بلا عیب، بغیر عیب کے کوئی بیوی تلاش کروں، تو فرمایا اس کے لیے حقیقت یہ ہے کہ وہ کموارا ہی رہے گا ساری زندگی۔ کوئی عورت چاہتی ہے کہ میں بغیر عیب کے مرد تلاش کروں، تو وہ بھی ساری زندگی کماری ہی رہے گی، کیونکہ بغیر عیب کے اس دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ کمال صرف اللہ کے لیے ہے، لہذا غلطی ہر ایک کے اندر ہے، مرد کے اندر بھی ہے، عورت کے اندر ہے، لیکن کہا تم اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر ہوتا ہے کچھ لوگ سوء ظن کا شکار ہوتے ہیں، عورت مرد کے اوپر اور مرد عورت پہ برا گمان کر لیتے ہیں، اور اس بارے میں بھی منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یترک اہلہ لیلا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی اگر گھر سے باہر گیا کسی سفر کے اندر اور وہ واپس آ رہا ہے، جب واپس آ رہا ہے تو آتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر وہ گھر میں نہ آئے، پہلے باہر پڑاؤ کرے اور وہاں سے بندے بھیجے، رسالہ بھیجے اور اپنے گھر کے اندر اطلاع دے، پھر اس گھر کے اندر آئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا ہے، میں کون ہو سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچوں کہ یار میرے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مجھے نہیں، میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب تسلیم ہے کام۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر مجھے کسی نے بتایا ہے یا مجھے پتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ ہے، تو پھر تو میں ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کروں، لیکن بغیر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ گھر کے اندر آئے، اور آج تو اس کے لیے آسان ہے، آپ بندہ فون کر کہ میں پہنچنے والا ہوں، اتنے بجے پہنچ جاؤں، اس لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے سب سے پہلے مسجد کے اندر آتے، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر جاتے۔ اسی طرح سے پھر معاملات ہوتے ہیں تو عفو اور درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ بھی اس آیت کا بہت بڑا ایک اس آیت کے اندر سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے بارے میں کتنی احادیث ہیں، کتنی روایتیں آپ لوگوں نے مختلف سن رکھی ہوں کہ کتنا اجر ہے، بلکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ بیوی اپنے خامد کو معاف کر دے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، خامد اپنی بیوی کو معاف کر دے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور یہ معافی اور درگزر کرنا بہت اہم چیز ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہا کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں تو ان کو بھول بھی جایا کرو، کبھی کبھی کسی غلطی کو لے کر کے اس کے پیچھے مت پڑا رہا کرو، یہ بھی اس آیت کی تفسیر کے اندر۔ پھر ایک چیز ہے، ہاں بعض دفعہ اگر غلطی ہے اس غلطی کی سزا بھی ہے، لیکن سزا جتنی غلطی ہے اتنی ہی سزا ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سزا کے حوالے سے ہم لوگوں نے صرف ایک ہی سزا رکھی ہوئی ہے، مار وغیرہ کے حوالے سے، اور یہ بات یقینی ہے، قرآن و سنت کے اندر واضح ہے، مارنا ایک مرد کو اللہ نے حق دیا ہے، لیکن یہ حق کس طریقے سے دیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، شریعت نے رکھا کیا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ 23 دسمبر کو ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، کراچی کے اندر یہ جو آتا ہے IRY پہ سر عام، جو اقرار الحسن جس کو چلاتے ہیں، انہوں نے ایک، شاید آپ میں سے کئی بھائیوں نے دیکھا بھی ہوگا، انہوں نے ایک وہاں کا واقعہ اور قصہ جو ہے وہ ویڈیو کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے
یوٹیوب پہ بھی ابھی آ گیا ہے. کراچی جیسے شہر کے اندر، شہر کے بیچوں بیچ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مرد اپنی عورت کو مارتا ہے. کیسے مارتا ہے؟ زنجیر سے پیٹ سے باندھتا ہے اور اٹھا اٹھا کر مارتا ہے. اور پھر کیسے کیا کرتا ہے؟ سر کے بال منڈا دیتا ہے. اپنی بیوی، اس سے بچے بھی ہیں اس کے. پھر وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو گھر کے اندر چمچ ہے اس کو اٹھا کر کے وہ چولہے پہ رکھتا ہے، اور وہ جب لال ہو جاتا ہے پھر وہ میرے جسم پہ لگاتا ہے. اور اس نے وہ دیکھا. اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے کان کی ہڈیاں، اس کے ہاتھ کی ہڈیاں، اس کے پیروں کی ہڈیاں سالم نہیں ہیں. سامنے دکھایا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 23 دسمبر کا یہ ابھی یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو موجود ہے. تو میرے بھائی، اقرار بھائی یہ کہتے ہیں وہاں پہ، بڑی اچھی بات اس نے کہی. کہا کہ یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ اس دور کے اندر، جس دور میں عورت کی بادشاہت ہے، لیکن ہماری عورتوں کی نہیں ہے کیونکہ پردہ کرتی ہیں، ہمارا خیال کرتی ہیں اس لیے نہیں ہے، ہمارے خامدوں کا خیال کرتی ہیں اس لیے ان کا مقام نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت عورت کی حکومت ہے. مرد چاہے حق پہ ہوتا ہے. ہماری عدالتیں کیا فیصلہ دے رہی ہیں آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو میرے بھائی افسوس کی بات ہے. مار ایک انسان کا حق ہے، لیکن وہ کب ہے، کس صورت میں ہے؟ اصل یہ ہے کہ مارنا نہیں ہے، اصل یہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ فرمایا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا ہے. لا خادما ولا امرأة، نہ کسی خادم کو نہ کسی عورت کو آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا ہے. کیا میں نبی کی سیرت پہ چلنا نہیں چاہتا؟ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا نہیں چاہتا ہوں؟ اگر میں نبی کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہوں تو اصل تو یہ ہے کہ ہم اس کو مار کو اختیار نہ کریں، چاہے ہمارا حق بھی بنے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور رشتہ کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ، یہ جو ابو جہم لفظ، ابو جہم آدمی ہے نا، فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، یہ عورتوں کو بہت زیادہ مارنے والا ہے، لہذا اس کی جو منگنی ہے اس کو قبول مت کرنا. یہ جو تمہیں دعوت دے رہا ہے بیوی بننے کے لیے، شادی کے لیے، اس کی دعوت کو قبول مت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کے قریب جانے سے عورتوں کو منع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ اسلام کے، ہاں جب اجازت دی ہے تو کیا طریقہ ہے؟ قرآن کے الفاظ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن سے تم ڈرو کہ وہ نافرمانی کریں گی. اب نافرمانی کون سی نافرمانی ہے اس کی بھی وضاحت آگے احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر بھی ہے. احادیث کے اندر آئے گی، میں آپ کو اس کی وضاحت بتاؤں. فرمایا جب تم ڈر جاؤ تو کیا کرو؟ فعظوہن، پہلی بات ہے کہ ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، واعظ کرو، واعظ کے لفظ ہے. اور پھر فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو اپنی بستروں سے الگ کرو، اپنا بسترہ ان سے الگ کرو. اور آگے کیا کہا؟ وَضْرِبُوهُنَّ، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر ان کو مارو. اور پھر فرمایا کیا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ان میں سے تمہاری بات و نصیحت کو مان کر کے، یا تمہارے گھر سے تمہارا بستر الگ کرنے کی وجہ سے، یا پھر مار کی وجہ سے، کسی ایک کی وجہ سے اگر وہ تمہاری بات کو مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تمہارے لیے یہ زیادتی کرنا جائز نہیں ہے کہ دوبارہ پھر تمہارے لیے کوئی حق نہیں. کیا ہم پہلے اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا وہ، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو جانتے ہی نہیں، دین کے قریب ہی نہیں ہے. جو ایسے لوگ ہیں جن کا ابھی میں نے واقعہ بیان کیا ہے، ایسے لوگ دین کو جانتے ہی نہیں کہ دین حقیقت میں کیا ہے، صرف مسلمان. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا ہی قیمتی فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ. ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی عوان عندکم، یہ کمزور ہیں تمہارے درمیان، کمزور ہیں.
مرد قوت والا ہوتا ہے، عورتیں کمزور ہوتی ہیں. بھائی یہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں تمہارے پاس، ان سے ڈر جاؤ ان کے بارے میں. اور کیا کہا؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی امان کے ساتھ تم نے ان کو حاصل کیا ہے. اللہ کی امان ہوتی ہے نا جب خطبہ پڑھا جاتا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. اور تم نے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے اللہ کے کلمے کے ساتھ، اللہ کے نام پہ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ. یہ بات دیکھیں کتنی بڑی بات کہی ہے کہ اللہ کے کلمے کے ساتھ، اللہ کے نام پہ ہم نے ان کو لیا ہوا ہے. یعنی اگر ہم ان کو کچھ کہہ رہے ہیں تو حقیقت میں بڑا مسئلہ ہے. اور آگے وہ بات بیان کی گئی، وہ غلطی بیان کی جا رہی ہے کہ کب تم کیا کر سکتے ہو. فرمایا اللہ یؤتون فرشکم احد تکرہونہ. تمہارے بستروں پہ کوئی نہ آئے، اور جن کو تم ناپسند سمجھتے ہو وہ تمہارے بستروں پہ نہ آئے. فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ. اگر یہ بدکاری یہ کر لیں تو پھر کیا؟ فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا. پھر ان کو مارو، لیکن کیا؟ ضرباً غیر مبرح. ایسی ضرب مارو جس سے ہڈی پسلی ٹوٹے نہ. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ. چہرے پہ مت مارو، چہرے پہ مت مارو. اور پھر کیا کہا؟ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا رزق اور ان کا کپڑا پہننا، ان کا کھانا پینا، یہ تمہارے اوپر ہے کہ معروف طریقے سے ان کو ادا کرو. میرے بھائی ہم آج کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ کہا کہ جبال تہامہ. تہامہ یہ جو جبل، یہ جو بحر احمر کے ساتھ ساتھ میں جو پہاڑ ہیں، جو علاقہ ہے، اس کو تہامہ کہا جاتا ہے. اس کے اندر جو پہاڑ ہیں بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جبل تہامہ کے پہاڑوں کی طرح ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. اللہ ان کو کچھ نہیں جانے گا کہ اس کی کوئی نیکیاں ہیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کا ہمیں بیان کیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ہی میں سے ہوں گے، اور راتوں کو نماز پڑھتے ہوں گے، یعنی قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ. لیکن وہ ایسی قومیں ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها. جب اللہ کی حرمت کردہ چیزوں کے ساتھ وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو ان کو پامال کرنا. اب جب میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی میں ہو جاتا ہوں تو اس شخص نے پتہ کیا کر رکھا تھا. اگر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پورا گھنٹہ ہو گیا، سرکار پولیس اور یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، کوئی دروازے کھول نہیں پا رہے ہیں. جس دروازے پہ جاتے ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی دونوں طرف سے لوگ ایک آدمی. اس طریقے سے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ حالت کر رہے ہیں. لہذا میرے بھائی اس حوالے سے اگر بات بیان کی جائے تو بات بہت لمبی ہے. میں جو آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا کہ آیت کی تفسیر میں یہ چیزیں آتی ہیں، ان میں ایک چیز یہ کہ اگر کوئی سزا دینی ہے تو سزا بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی سزا کا کوئی مستحق ہے. اور اس کے بعد آگے کہا گیا ہے کہ ان کی جو تکلیف ہے اس کے اوپر صبر کیا جائے. عورت کی طرف سے بندے کو بعض دفعہ کوئی نہ کوئی تکلیف، اور اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو ان کو اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک بہترین واقعہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے گھر میں موجود تھے، اور اس دوران دوسری بیوی نے کھانا بھیجا. خادم پیالے کے اندر کھانا لے کے آیا. جب وہ کھانا لے کے آیا تو ہماری ماں نے ہاتھ مارا اور اس کو گرا دیا. کھانا بھی گر گیا اور پیالہ بھی ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. اب دیکھیے ہم کیا کریں. افسوس کی بات ہے کہ نمک زیادہ ہو جائے تو اب اسی پہ لڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کی طرف بڑھے، اور کہا جاتا ہے فلق الصفحہ، آپ اس کے جو پیالے کے بچے ہوئے جو ٹکڑے تھے وہ اٹھا رہے، آپ خود اٹھا رہے.
اور اس دوران جو کھانا ہے وہ اس پیالوں کے ٹکڑوں کے اندر جمع کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. یہ نہیں کہا ہے اس کو غیرت آ گئی، کہا تمہاری ماں کو. احترام دیا ہے، مقام دیا ہے اپنی بیوی کو. اور یہ کون ہے؟ میں اور نہیں، خاتم النبیین، اللہ کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام ہے. یہ نبی ہے اور یہ انداز ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے ہیں اور یہ خود سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خود گئے جا کر کے پیالہ، دوسرا نیا پیالہ لے کے آئے جو صحیح سالم تھا، وہ اس خادم کو دیا کہ واپس کرے. اس گھر میں بھی ہے میرا ہے، اس گھر میں بھی میرا ہے، لیکن طریقہ کار ہے، محبت ہے، ایک انداز ہے. ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر یہ چیز رکھنی ہے کہ اپنی بیویوں کی جو تکالیف ہیں ان کو برداشت کرنا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک سفر کے اندر ہم ان کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قافلہ تھا اس کو کہا تقدموا، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. جب ہم پیچھے رہ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ دوڑ لگا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں نے دوڑ لگائی. کہا کہ میں اس وقت ابھی جوان تھی، ابھی لڑکی تھی، میں بھاگی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. اس کے بعد یہ وقت، یہ طریقہ یہ بھول گئے، کافی عرصہ گزر گیا. پھر ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو قافلے کو کہا تقدموا، آگے بڑھ جاؤ، وہ آگے چلے گئے. کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ دوڑ لگا. مجھے یاد آ گیا اور دوڑ لگائی جب، تو اب میں تھوڑی جسم میں بھاری ہو چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے بدلہ لے لیا. یہ اس کے مقابلے تھا جو پہلے تھا. یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے گھروں کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو جب بلاتے تھے تو حدیث کے اندر آتا ہے، آپ فرماتے تھے عائشہ، لفظ نام ہے، آپ کہتے تھے یا عائش، پھر آپ کہتے تھے یا عویش، پھر آپ کہتے تھے ام عبداللہ، ام عبداللہ، پھر آپ کہتے تھے یا حمیرہ. حمیرہ آپ کے چہرے کے اندر سرخی مائل تھی. سیدہ عائشہ کے، ہماری ماں کے چہرے کے اندر سرخی مائل تھی، اس لیے اس کو حمیرہ کہا گیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے مشورہ کرتے تھے. ایک موقع پہ، کیونکہ کئی موقع پہ ہے بندے کو اپنے بچوں کے رشتوں میں، اپنے معاملات کے اندر، ہر جگہ پہ صحابہ کرام سے اس کی دلائل ملتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ اگر ہم اس موضوع پہ بات کریں کہ اپنے بچوں کے رشتے جب کرنے ہیں تو اس میں قرآن و سنت سے کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے، بہت بڑا موضوع ہے. واقعہ ملتا ہے، کئی صحابہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے معاملات پیش آئے، اپنے والدین سے بات ہوئی، پھر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، سارے سلسلے. کئی صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا رشتہ کروایا. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے اپنی بیویوں سے. حتیٰ کہ ایک دفعہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، عمرۃ القضاء کا جو سلسلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کہ یہیں پہ قربانی بھی کر دو اور سر بھی مڑا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہا، کوئی کام کوئی بھی نہیں کرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور میری اور آپ کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی. وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی آپ خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہ کریں، جائیں اور آپ اپنا کام کرتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کر دیا تو بچے سارے لوگ کرنے لگے. بعض دفعہ ہمیں اپنی بیویوں سے ہماری زندگی، جو زندگی میری اور میری بیوی کی، دونوں کی زندگی ہے، ہم دونوں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم دونوں اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں. میرے بھائی یہ زندگی کیا ہے کہ میں اور آپ، میری بیوی ہے، میں نے ایک دوسرے اکٹھے رہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 دن کا تعلق ہے پھر ختم ہو گیا. یہ کوئی کفار کی طرح سے طریقہ تو نہیں ہے کہ میں نے ایک جو ہے کسی کے ساتھ کوئی بیع کر لی ہے اور کوئی عقد کر لیا ہے، کوئی بات چیت طے ہو گئی ہے کہ بس اتنے دن کے بعد ختم. ایسا سلسلہ نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی کا سلسلہ ہے. اور اگر ساری زندگی ہے تو پھر کل قیامت والے دن بھی ہم اکٹھے ہی ہیں. میں اپنی اسی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہوں گا جنت کے اندر.
اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ جنت کے اندر اکٹھا رکھے. آمین. میرے بھائی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طریقے سے مشورے کی بھی اجازت دی گئی ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی عمر کے اندر تو میں کچھ کھیل کھیلتی تھی. آج ہماری بیویاں بھی موبائل پہ کھیلتی ہیں نا, تو کہتی ہیں میں کھیلتی تھی, کچھ عورتیں آتی تھیں, کچھ بچیاں آتی تھیں, عورتیں میرے پاس آتی تھیں اور ہم کھیلتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو وہ چھپ جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے, ان کو میرے پاس بھیج دیتے جا کے کھیل. یہ نہیں کہ یہ کیا فضول کام کر رہی ہو, یہ کیا ہو رہا ہے, ہر ٹائم یہی کام ہوتا ہے. نہیں میرے بھائی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور پھر صحابہ کرام مسجد کے اندر اسی طریقے سے کچھ کھیل کود رہے ہیں, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ایسے کی اور کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو فرماتے ہیں میں پہچان جاتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم جب قسم اٹھاتی ہو تو تم کہتی ہو رب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہے, اور جب تم ناراض ہوتی ہو پھر تم کہتی ہو رب ابراہیم, کہ ابراہیم کے رب کی قسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سید عائشہ آخر میں پیار و محبت کا اظہار کیسے کرتی ہیں؟ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول, میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی, صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں, آپ کا نام ہی صرف چھوڑتی ہوں, ویسے میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی. میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, اپنے گھر کے اندر کیا تھے اور کیسے کہتے تھے؟ بڑے خوش مزاج, ہر طرح سے عدل و انصاف کرنے والے, اپنی بیویوں کو ان کا پورا حق دینے والے. اور حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کان یکون فی محنت اہلہ, اپنے گھر والوں کی محنت میں ان کی خدمت میں ہوتے تھے. آپ کپڑے خود سیتے تھے, آپ کپڑے دھوتے تھے, آپ کپڑے کو جوتوں کو پیوند لگاتے تھے, آپ بکری کا دودھ دوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا سارا کام کرتے تھے. میرے بھائی یہ ایک غلط ماحول دے دیا گیا ہے ہمیں, کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گی, اگر تم مردوں کو کہا گیا اگر تم ایسا کرو گے تم رن مرید اور اس طرح کی باتیں جو ہمارے سنائی جاتی ہیں, یہ کوئی ایسی سلسلہ نہیں ہے. ہم نے, میں نے اور آپ نے اسلام کے اوپر چلنا ہے. اسلام چاہے ہمیں ذلیل کرتا ہے چاہے ہمیں عزت دیتا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ جو اسلام کو مانتا ہے اسلام اس کو عزت ہی دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنوں کے لیے اللہ نے عزت دی. اس دنیا کے اندر عزت ہمارے لیے. اب باری آ گئی ہے اس حدیث کی, بڑی عظیم حدیث ہے اور بڑی دلچسپ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی بات بیٹھ کے سن رہے ہیں, رات میں لمبا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد پھر اپنی آخری رائے بھی دیتے ہیں. اپنی رائے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں. اور حدیث کیا ہے؟ اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے. حدیث ہے حدیث ام زر, بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, اور اس کی شرح قاضی عیاض رحمہ اللہ نے مستقل کتاب بھی لکھی ہے. کئی اور بھی کتابوں, کئی اور علماء کرام نے بھی اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں. جاہلیت کے زمانے میں یمن میں یا مکہ میں قبیلہ خثم کی کچھ عورتیں وہ جمع ہوتی ہیں اور جمع ہو کر کے کیا کرتی ہیں, اپنے خامدوں کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن, کہتی ہیں کہ 11 عورتیں بیٹھتی ہیں اور 11 عورتیں بیٹھ کے عقد و پیمان اور عہد و پیمان کرتی ہیں. اور کیا عہد و پیمان؟ اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا, کہ اپنے خامدوں کی خبروں میں سے کوئی چیز بھی چھپائیں گی نہیں. اور باقی دوسری احادیث کے اندر آتا ہے سچ ہی سچ بولیں گی, جھوٹ نہیں بولیں گی. لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ بات کرنا ہے مختصر لفظ
اور فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ انداز میں بات کرنی ہے، لیکن اپنی مطلوب بھی واضح کرنا ہے۔ دیکھیے پہلی عورت کیا کہتی ہے، کہتی ہے زوجی لحم جمل غث، فرمایا میرا جو خاوند ہے وہ ایک لاغر اونٹ کا گوشت ہے، علی رأس جبل وعر، اور جو پڑا ہوا ہے ایک بہت اونچے اور جہاں تک پہنچنا مشکل ہے اس اونچے پہاڑ کے چوٹی پر پڑا ہوا ہے۔ لا سہل فیرتقى، آسان نہیں ہے کہ اس تک، لا سہل آسان نہیں ہے کہ فیرتقى اس تک چڑھ کر جایا جائے، ولا سمین فینتقل، کوئی اتنا موٹا اور تازہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس تک منتقل ہو جائیں۔ اور اس کے اندر اس نے کیا کیا، اپنے خامد کی مذمت بیان کی کہ وہ خامد بخیل ہے کہ اس تک پہنچنا نہیں جا سکتا، بے فائدہ ہے کہ ایسا گوشت لینا بھی، لاغر اونٹ کا گوشت لینا ایک بے فائدہ خامد ہے، یعنی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، بد اخلاق ہے، سخت ہے کہ اس تک پہنچنا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اس نے اپنے خامد کے بارے میں ایک رائے دی ہے۔ دوسری عورت کہتی ہے زوجی لا ابث خبرہ، میرا جو خامد ہے میں اس کی خبر کو پھیلانا نہیں چاہتی، انی اخاف الا ادرہ، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں، ان اذکرہ اذکر عجرہ و بجرہ، اگر میں اس کا ذکر کروں تو اس کی پوشیدہ اور اس کی ظاہری ساری عیوب بیان کر ڈالوں گی۔ یعنی حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اس کے بارے میں مت پوچھیے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی برائی بیان کرنی ہے نا، اگر کوئی یہ شخص کہہ دے نا کہ اس کے بارے میں مت پوچھیے، تو کہا کہ یہ سب سے زیادہ برائی ہے، سب سے بڑی برائی بیان کر دی۔ تو یہ عورت جو ہے اپنے خامد کے بارے میں یوں بیان کرتی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ عورت جو ہے وہ کیا کہتی ہے، کہتی زوجی العشنق، میرا جو خامد ہے وہ لمبا تڑنگا ہے، یعنی ایسا لمبا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، ان انطق اطلق، اگر میں بات کروں تو طلاق ہو جائے گی، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، اگر چپ رہوں تو ایسے ہی لٹکی رہوں، یعنی وہ میری کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ لاپرواہ خامد ہے۔ ہمیں یہاں سے سبق جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں ہمیں نہیں کرنی، اور جو اس کے اندر جہاں پہ آگے صفات بھی بیان ہوگی، جو صفات ہیں وہ صفات ہمیں حاصل کرنی ہے کہ ہم بھی وہ صفات اپنائیں اپنے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ لاپرواہ قسم کا خامد ہے کہ جس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر طلاق بھی نہیں لے سکتی ہوں اور پھر اس طرح سے کمواری بھی نہیں ہوں کہ دوبارہ دوسری جگہ پہ جا کے شادی کر لوں، بلکہ میں تو لٹکی ہوں۔ آگے چوتھے نمبر پہ وہ کہتی ہے زوجی کلیل تہامہ، میرا خامد جو ہے وہ تہامہ، جو میں نے آپ کو علاقہ بتایا ہے، فرمایا تہامہ کی رات کی طرح ہے، لا حر ولا قر، جس کے اندر نہ کوئی گرمی ہے نہ کوئی سردی ہے، ولا مخافت ولا سآمہ، نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ملل ہے، نہ کوئی اکتاہٹ ہے۔ یعنی وہ اپنے خامد کی طبیعت کو بیان کر رہی ہے، اس کے اچھے اخلاق کو بیان کر رہی ہے، اس کی طبیعت معتدل جو ہے اس کو بیان کر رہی ہے، اس کی نرمی کو بیان کر رہی ہے، اس کی حلم و بردباری کو بیان کر رہی ہے، اس کے اخلاق کو بیان کر رہی ہے کہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے۔ اور پھر پانچویں نمبر پہ وہ کیا کہتی ہے، کہتی ہے زوجی ان دخل فہد، میرا خامد جو ہے اگر وہ گھر کے اندر داخل ہوگا تو گویا کہ وہ چیتا ہے، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدْ، اور اگر گھر سے نکلے گا باہر لوگوں کے درمیان میں ایسے گویا کہ وہ شیر ہے، وَلَا يَسْأَلْ عَمَّا عَهِدْ، اور جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے دیتا ہے، جو گھر کے اندر چیزیں ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کرتا ہے، جو گھر کے اندر چیز لے آیا آگے پیچھے ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، وہ سوال نہیں کر رہا ہے، یعنی معاف کر دیتا ہے، اور اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے گھر کے اندر اور باہر، گھر کے باہر بھی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ باہر تو بلی ہے اور گھر میں شیر ہے۔ ہمارے اکثر بھائی ہم ایسے ہی ہیں، حقیقت یہ ہے، لیکن کہا کہ یہ گھر کے اندر چیتا ہے اور باہر جو ہے وہ شیر ہے۔ اور اس کے بعد چھٹے نمبر پہ کہا
زوجی ان اکل لف، میرا خاوند ایسا ہے اگر کھائے گا سب کچھ چٹ کر جائے گا، کچھ نہیں چھوڑے گا۔ وَإِن شَرِبَ اشتف، اور اگر پیے گا تو ایک بوند بھی نہیں چھوڑے گا۔ وَإِنِ اسْتَجَعَ الْتَف، اور اگر سوئے گا تو کپڑا سارا لپیٹ لے گا اپنے اوپر۔ وَلَا يُولِجُ الْكَفْ، اور ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں رکھتا ہے۔ لِيَعْلَمَ الْبَسْ، تاکہ اس کو پتہ چل جائے میرے حالات کا، یعنی وہ اپنے کھانے پینے کے اندر اور اپنے سونے کے اندر ان چیزوں کے اندر مگن ہے، اس کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے میرے پاس آ کے بیٹھے کہ میرے حالات بھی سنے، کہ میری کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، میرے کیا جذبات ہیں، میرے کیا خیالات ہیں، میرے پاس نہیں بیٹھتا ہے، یعنی بے پرواہ ہے۔ اور اسی طرح سے 7ویں نمبر پہ کہا زوجی غیایا، میرا جو خامد ہے وہ احمق ہے، عیایا جاہل ہے، طبقاء جو احمقیت کی درجے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ یہ والا جو ہے نا اس کو ذرا غور سے سنیے، کیوں اتنی اس کی مذمت بیان کر رہی ہے۔ کہتی ہے کل داء لہ داء، ہر وہ بیماری جو مختلف لوگوں کے اندر ہے وہ ساری مختلف لوگوں والی بیماریاں ساری اس کے اندر جمع ہیں۔ شجہ کی، شج کہتے ہیں سر کے اندر جو چوٹ لگتی ہے، شجہ کی اگر تمہیں وہ سر میں سر پھوڑے، او فلہ کی، فلہ کہتے ہیں جسم کے اندر جو چوٹ لگتی ہے، یا پھر تمہارے جسم کے اندر کوئی چوٹ مارے، او جمع کل لکی، یا دونوں چیزیں جمع کر دیں۔ ایک جگہ پہ ایک شیخ بیان کر رہے تھے، ساتھ میں ایک بندہ بیٹھا کہتا ہے یہ جو دونوں والی بات ہے یہ زیادہ احتیاط والی ہے۔ تو میرے بھائی یہ وہ شخص ہے جو مار کٹائی کے ساتھ کام کرتا ہے، اور مار کٹائی کون کرتا ہے؟ جو اس نے بیان کیا ہے بڑا ہی اچھا بیان کیا ہے، جو جاہل ہے، جو عورتوں کی طبیعت کو نہیں جانتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ جو احمق ہے، اس نے کہا احمق، جو احمق ہے وہ ہی اصل میں یہ کام کرتا ہے۔ اور جو اپنی کسی طریقے سے کچھ کام نہیں کر سکتا ہے، یا جس کے اندر کوئی ذہنی اور کسی طریقے سے گھر کو چلانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ عورتوں کو مارنا، دیوار کو مارنا۔ تو کہا کہ یہ جو شخص ہے جو میرا، یہ جاہل بھی ہے اور احمق بھی ہے، اور ساری بیماریاں اس کے اندر جمع ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ اپنی بیوی کو مارتا ہے اور اس قدر مارتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ کہتی ہیں زوجی المس مس اغنب، اگر وہ چھوتا ہے تو اس کا چھونا ایسے ہے جیسے کہ خرگوش کا چھونا ہے، یعنی نرم و ملائم، یعنی اس کی طبیعت بڑی نرم و ملائم ہے۔ الریح ریح زرنب، اور اس کی خوشبو وہ کستوری اور زعفران جیسی خوشبو ہے، یعنی وہ خوشبو کا اہتمام کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی حضرت عائشہ کے پاس، خویلد ان کا نام ہے، وہ آئی ہے تو اس کی حالت کوئی اچھی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بات کی، خود نہیں بات کی، عائشہ سے بات کی کہ یہ عورت کی یہ حالت کیوں ہے؟ پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے، حضرت عائشہ کو کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے بڑا نیک آدمی ہے، تو بتایا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ رات کو قیام اللیل کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، اور وہ ساری صورتحال اس کی نیکی کی اور اس کی اچھائی کی بیان کی۔ ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے، کسی ایک معاملے میں اچھا ہے اور کسی ایک معاملے میں اس کا مسئلہ ہے، ہر ایک کوئی شخص کامل نہیں، اس کے اندر کوتاہیاں موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کو بلایا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میری سنت سے رغبتی اختیار کرے، بے رغبتی اختیار کرے، میری سنت سے دور بھاگ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی سنت پہ عمل کروں۔ کہا تو میں سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے اپنے جسم کا حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔
صرف عبادات کے اندر لگے رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ کام بھی اصل میں ہے جو کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ ان کے لیے بھی وہی ہے جو ہمارے لیے ہے، ہمارے اوپر جو ان کے اوپر ہے وہ ہمارے اوپر ہے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے لیے خوبصورت بنے، تو کہتا ہے میں بھی، کہتے ہیں کہ میں بھی خوبصورت بنتا ہوں کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے خوبصورت بنوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو ان کے لیے وہی میرے لیے بھی ہے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت نے صفت بیان کی ہے کہ میرے خامد جو ہے اس سے خوشبو آتی ہے۔ اور پھر 9ویں نمبر پہ وہ کہتی ہے زوجی رفیع العماد، میرا جو خامد ہے وہ اونچے گھر کا ہے، یعنی اس کا گھر بہت اونچا ہے۔ قبیل النجاتی، قد آور ہے، بہادر ہے، اور فرمایا عظیم الرمادی، اس کے پاس راکھ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی مہمان اس کے بہت زیادہ آتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے بہت زیادہ۔ قریب البیت من النادی، اس کا گھر جو ہے لوگوں کے قریب ہے، مجلس کے قریب ہے، یعنی وہ خیرات بانٹنے والا ہے، وہ سخاوت والا ہے، حسن اخلاق والا ہے، اچھے طریقے سے میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ اور 10ویں نمبر والی کہتی ہے کہ زوجی مالکن، میرا خامد جو ہے وہ مالک ہے۔ وما مالکن، مالک کے کیا کہنے ہیں؟ مالکن خیر من ذالک، یہ جتنے پیچھے گزر گئے ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ لہو ابل کثیرات المبارک، اس کے اونٹ ہیں جن کے بیٹھنے کی جگہ بہت زیادہ ہے۔ اور قلیلات المسارح، اور اس کے چراگاہ جو ہیں وہ بہت کم ہیں، یعنی چراگاہ کے لیے بہت کم جاتے ہیں، وہ ادھر ہی رہتے ہیں۔ ادھر کیوں رہتے ہیں؟ اذا سمعنا صوت المزہری، کہ جب وہ آواز سن لیتے ہیں کسی مہمان کے آنے کی، ایقن انہن ہوالک، وہ جان لیتے ہیں اونٹ کہ اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں، کہ جب مہمان آتے ہیں تو وہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ بہت زیادہ اونٹوں کو ذبح کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، اور سخی اور مالدار ہیں، اچھا شخص۔ یہ خوبیاں بیان کی گئی۔ اور آخری عورت جو 11ویں نمبر پہ ہے، یہ سب سے بہترین ہے، اور یہی اصل اس حدیث کا نچوڑ ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں زوجی ابو زرع، میرا خامد جو ہے وہ ابو زرع ہے۔ فما ابو زرع، ابو زرع کے کیا کہنے ہیں؟ اناس من حلیک اذنیہ، اس نے میرے کانوں کو زیورات سے بھر دیا ہے۔ وملأ من شحم عضدیہ، اور اس نے میرے بازوؤں کو چربی سے بھر دیا ہے، یعنی مجھے اچھا کھلایا پلایا ہے۔ وبجحنی فبجحت الی نفسی، اس نے مجھے عزت اور مقام دیا ہے، حتیٰ کہ میں اپنے آپ میں محسوس کرنے لگی ہوں اپنا مقام، اس نے مجھے مقام دیا ہے۔ اور آگے کیا؟ وجدنی فی اہل غنیمۃ بشق، اس نے مجھے ایک ایسے گھر میں پایا جو بکریوں والا تھا۔ فجعلنی من اہل صہیل وعتید، اور اس نے مجھے گھوڑوں والے، اونٹوں والے، ودائس ومنقن، اور کھیتی باڑی والے، ان گھروں کے اندر لا کر کے۔ اور کیا کہتی ہے؟ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحْ، میں اس کے پاس کوئی بات کرتی ہوں تو میری قباحت نہیں کی جاتی ہے، میری مذمت نہیں کی جاتی ہے، یعنی میری عزت کی جاتی ہے اگر کوئی بات کر دیتے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا، سیدہ عائشہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون تھی کہ جنہوں نے پیالہ توڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں کہا، اچھا کہا، تمہاری ماں، اس کو غیرت آئی۔ تو لہذا کہتی ہیں کہ میں جب کوئی بات کرتی ہوں تو میری قباحت یا میری مذمت نہیں کی جاتی ہے۔ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحْ، سوتی ہوں تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، صبح آپ خود ہی اٹھتی ہوں، کوئی آ کے یہ نہیں کہتا اٹھو جلدی اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحْ، اور جب پیتی ہوں تو خوب سیر ہو کے پیتی ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ دودھ ختم ہو جائے گا، یہ دودھ زیادہ ہے، ادھر جوس ابھی ختم ہو جائے گا، ابھی مہمان آنے ہیں، فلاں ہونا ہے، یہ ہونا ہے، کوئی ایسی مجھے بات نہیں کی جاتی ہے، سب خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتی ہیں؟ ام ابی زرع، اپنی ساس کا بھی تذکرہ کرتی ہیں، اپنی ساس کا بھی تذکرہ کرتی ہیں
کہتے ہیں ابو ذر کی جو ماں ہے فما ام ابی ذر، ام ذر کی ماں کا بھی کیا کہنے ہیں، عقومها رداح، اس کے برتن جو ہیں بڑے بڑے ہیں، یعنی جن کے اندر وہ سامان رکھتی ہے وہ بڑے بڑے ہیں، اس کا سامان بہت زیادہ ہے، وبیتها فساح، اور اس کا گھر جو ہے بہت کھلا ہے، بڑا ہے، یعنی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہے۔ ابن ابی زرع فما ابن ابی زرع، اور ابن ابو ذر کے بیٹے کا کیا کہنے ہیں، کہا مضجعہ کمثل شطبہ، اس کی جو سونے کی جگہ ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، اور بکری کے چھوٹے سے ذراع، یہ جو بازو ہے وہ اس کو سیر کر دیتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے، یعنی وہ کھانا کم کھاتا ہے، جگہ تھوڑی ہے یعنی کم سوتا ہے، جگہ تھوڑی ہے یعنی مطلب یہ کہ گھر کے اندر سے اس نے جگہ تھوڑی اپنے ہاں لی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ میرے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، یعنی ابو ذر کا وہ بیٹا جو ان کے اس سے نہیں دوسری ماں سے تھا، تو کہا کہ وہ ابو ذر کا بیٹا میرے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے۔ بنت ابی زرع فما بنت ابی زرع، ابو ذر کی جو بیٹی ہے وہ کیسی بیٹی ہے، طوع ابیہا و طوع امیہا، وہ اپنے باپ کی فرمانبردار ہے، اپنی ماں کی بھی فرمانبردار ہے، وملء کسائیہا، کپڑے اس کے بڑے بڑے ہیں، زیادہ ہیں، بڑے بڑے ہیں، یعنی اچھے کپڑے ہیں اور بڑے ہیں، وغیر مجاوتہا، اور اپنی سوکن جو ہے اس کے لیے وہ ایک بہت بڑے غصے کی علامت ہے، کہ یعنی خوبصورت ہے اور اچھی عورت ہے اور اپنی جو سوکن ہے اس کے لیے غصے کی علامت ہے۔ جاریت ابی ذر، پھر وہ ابو ذر کی جو لونڈی ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے، جو نوکرانی ہے، کہا فما جاریت ابی ذر، ابو ذر کی جاریہ کی بھی کیا کہنے ہیں، لا تبث حدیثنا تبثیثا، وہ ہماری بات کو آگے پھیلاتی نہیں ہے، ولا تنقص میرتنا تنقیثا، اور نہ ہی ہمارا کھانا جو ہے وہ خراب کرتی ہے، ادھر ادھر دیتی ہے، ولا تملأ بیتنا تعشیشا، اور ہمارے گھر کو کوئی خراب بھی نہیں کرتی، ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اس کے اندر گندگی بھی نہیں پھیلنے دیتی۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں خرج ابو ذر، ابو ذر ایک دن نکلا، والاوتاب تنخر، اس کا ترجمہ پھر کسی مجلس میں کریں گے، ابھی مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں امرأۃ فلقی امرأۃ معها ولدان لها كالفهدين، اس کے پاس ایک عورت کو ملا وہاں، اور جس کے پاس دو اس کے بچے تھے اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، یلعبان من تحت صخرها برمانتین فطلقنی ونکحها، کہا اس کو دیکھنے کے بعد، یہ ایک عورتوں کا طریقہ ہے، عورت بیان کر رہی ہے، کہا کہ اس کو دیکھنے کے پاس یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اس نے طلاق دی، کہا کہ اس کے بعد اس نے مجھے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اس سے اس نے نکاح کر دیا، فنکحت بعدہ رجلا سریا، اس کے بعد میں نے بھی ایک اور آدمی سے شادی کر لی۔ کون سا آدمی ہے؟ رجلا سریا، جو معزز ہے، سردار ہے، بڑا ہے، رکب شریعہ، جو گھڑ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار رہتا ہے، واخذ خطیہ، اور خطی علاقے کا اس نے نیزہ لیا ہوا ہے، وہ اپنے پاس رکھتا ہے، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نِعَمًا تَرِيًّا، اور بہت بڑی بڑی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، وَأَعْطَانِي مِن كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، اور اس نے ہر ایک مال میں سے جوڑا جوڑا مجھے دیا ہے، یا ہر ایک قسم دی ہے، گھوڑوں میں سے، غلاموں میں سے، گایوں میں سے، بکریوں میں سے، اونٹوں میں سے، اور کھیتی باڑی مال و متاع، جو کس قسم کا بھی مال ہے اس میں سے اس نے مجھے جوڑا جوڑا دیا ہے، یا اس کا دوسرا معنی علماء کرام نے کیا ہے کہ اس نے ہر قسم کے مجھے مال وہ ہے وہ دیا ہے۔ آگے کیا کہتی ہیں، یہ مال دینے کے بعد اس نے کیا کہا، قال، اس نے کہا کلی ام زرع، کھاؤ اے ام زر، ومیری اہلکی، اور اپنے اہل و عیال یعنی اپنے ماں باپ کو ان کو بھی دو، خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی دو۔ آگے ام زرع جو ہے آخر بات جو ہے خلاصہ کر رہا ہے، ام زرع یہاں پہ خلاصہ دیتی ہیں اپنی ساری بات کا، کہتی ہیں فلو جمعت کل شیء اعطانیہ، جو اس نے مجھے سارا کچھ دیا اس نے، اور اگر میں اس سارے کو جمع کر لوں، ما بلغ اسخ آنیت ابی زرع، ابو ذر کے گھر کا چھوٹا سا برتن بھی نہیں بھرے گا۔ وہ اپنے پہلے خاوند کو نہیں بھولی، اس کے حسن اخلاق سے، یہاں پہ مال بھی ہے، متاع ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے اتنا کہ یہ اس کو نہیں بھولی ہے، یہ ابھی بھی اس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ 11 عورتیں تھیں، 12ویں نمبر پہ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں
قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت لکی کابی زرع لام زرع، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابو زر ام زر کے لیے تھا، ابو ذر جیسے ام ذر کے لیے تھا میں ویسے ہوں۔ دوسری نسائی کی روایت میں آتا ہے وَلَكِنَّنِي لَا أُطَلِّقُكِ، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوں لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ میرے بھائی یہ ایک چند باتیں تھیں جس کے اندر سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتے ہیں اور ہمیں یہ سبق حاصل کرنے چاہیے۔ اب میں اپنے خلاصے کی طرف آتا ہوں، خلاصہ بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک اعرابی آیا، اعرابی نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آیا۔ حضرت عمر کے گھر پہ وہ ایک شکایت لے کے آیا تھا، جب اس نے دیکھا تو وہ واپس لوٹ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا اخ العرب، اے عرب کے بھائی کہاں جا رہے ہو، کس لیے آئے تھے؟ کہا کہ میری بیوی میرے اوپر بہت زیادہ بول رہی تھی، بہت زیادہ اونچی اونچی بول رہی تھی، تو میں اس کی شکایت لے کے آپ کے پاس آیا تھا۔ جب آپ کے گھر میں آ کے دیکھا تو میری آپ کی بیوی مجھ سے بھی زیادہ بول رہی ہے۔ حتیٰ کہ اس واقعے سے علیحدہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ایسی بات چیت ہوئی تو کہا کہ تم اپنے خاوند پہ بولتی، کہا کہ میں کیوں نہ بولوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی پہ بولتی، کہا کہ ایسے ہوتا ہے۔ حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس گئے، تم ایسی کرتی ہو؟ کہا ہم کرتے ہیں۔ کہا بچ جاؤ بچ جاؤ، تم جو حضرت عائشہ ہے اس کو مت دیکھو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، اس کو دیکھ کے مت ایسا کرو، بلکہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے، کسی گھر میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ، ہاں مسئلے بنتے ہیں ان کو حل کرنا ہے، ان کے لیے کوئی مزید مسائل نہیں کریٹ کرنا ہے، مزید مسائل نہیں پیدا کرنے ہیں، بلکہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو حضرت عمر کے پاس یہ جب آیا تو اس نے آ کے کہا کہ میرا تو یہ مسئلہ تھا اور میں اس لیے آیا تھا، اور جب آگے دیکھا تو یہ مسئلہ ہو گیا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت عمر اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یا اخ الاسلام، اس کے بعد کہتے ہیں یا اخ الاسلام، اے اسلام کے بھائی، بات یہ ہے کہ میں اس کے اوپر قادر ہوں، لیکن میں اس کو برداشت جو کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں انی احتملتها، میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، انا اقدر، انا قادر، میں اس بات پہ قادر ہوں، ان اکون لئیما، لئیم جو لفظ ہے ترجمہ اگر مناسب نہیں ہوگا لیکن چونکہ اصل معنی ہی اس کا یہی بنتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کمینہ، بخیل، بہت زیادہ حریص شخص۔ کہا کہ لئیم کا مطلب کمینہ، بخیل اور بہت زیادہ حریص شخص۔ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اگر لئیم ہو جاؤں تو میں اس کو دبا سکتا ہوں، اس کو روک سکتا ہوں۔ ما اکرمہن الا کریم، ان عورتوں کی وہی عزت کرتا ہے جو خود باعزت ہے، کریم ہے، سخی ہے، کریم ہے۔ ولا اہانہن الا لئیم، ان کی اہانت وہی کرتا ہے جو لئیم ہے، جو لئیم ہے۔ اور کہا یغلبن کل کریم، یہ ہر کریم کے اوپر غالب ہو جاتی ہیں، ویغلبہن لئیم، اور لئیم ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ وانا احب ان اکون کریما، میں چاہتا ہوں کہ میں کریم ہو جاؤں لیکن مغلوب رہوں، نیچے رہوں لیکن رہوں کریم۔ لا ان اکون لئیما غالبا، یہ نہیں چاہتا ہوں کہ لئیم ہوں لیکن غالب رہوں۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ کہتے ہیں یا اخ العرب، اے عرب کے بھائی، اننی احتملتها لحقوق لها علی، اس کو میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر میرے کئی حق ہیں۔ کیا کیا کہتی ہیں؟ میرے اوپر اس کے حق ہیں، کیا کہتے ہیں انہا طباخۃ لطعامی، یہ میرا کھانا بناتی ہے، وخبازۃ لخبزی، اور میری روٹی بناتی ہے، مرضعۃ لاولادی، میری اولاد کی پرورش کرتی ہے، غاسلۃ لثیابی، میرے کپڑے دھوتی ہے، وبقدر صبری علیہا، میں جتنا اس کے اوپر صبر کرتا ہوں یکون ثوابی، اس کے مطابق میرا ثواب ہوگا، مجھے ثواب بھی اتنا دے گا۔ حضرت عمر کی اس بات کے بعد بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی پھر عورتوں کی ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
عورت اپنے مرد کو راضی رکھے، مرد کو چاہیے عورت کو راضی رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کہا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن آپ نے فرمایا 3 جگہ پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اور اس میں کہا وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجها، عورت اپنے خامد سے اور خامد اپنی بیوی سے۔ لیکن کیا جب کوئی معاملہ بگڑ جائے تو ایسی صورت میں، اور ایسی صورت میں بھی بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، معمولی جھوٹ جس سے اب کام چل جائے، بات ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی بیوی نے کھانا اچھا نہیں بنایا، لیکن آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا، اس کو پتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی طبیعت ایسی بنائی وہ پھر بھی خوش ہوئی، اس کو پتا بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے لیکن وہ پھر بھی خوش ہوئی۔ آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اس کو پتا ہے لیکن وہ پھر بھی خوش ہو جائے گی۔ اور کسی کو خوش کرنا کتنا بڑا جگہ میرے بھائی۔ اس کے علاوہ جو اخلاق کی باتیں ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں، وہی باتیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ باہر میں کرنی ہے، گھر میں نہیں کرنی ہے، گھر میں بھی وہی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اعتبار سے وہ آپ کی ایک اعتبار سے مسلمان ہے بھائی، اور مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ تعلق اچھا رکھتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ میں آج یہ دیکھوں کہ میرا دین کیا ہے اور میری بیوی کا دین کیا ہے، اور میرے گھر کے جتنے مسئلے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس دین کی وجہ سے اگر میرے اندر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، روزے نماز زکوٰۃ ان چیزوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں، تو اصل میں حقیقت میں یہی پرابلم ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت گھروں کے اندر خوشیاں لانے والا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو یہی معاملہ بہت خراب ہوتا ہے۔ ایک امام کے بارے میں بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میری گاڑی خراب ہوتی ہے، میری سواری یعنی اس وقت ان کی گاڑی یعنی گھوڑا وغیرہ جب وہ بگڑتا ہے، کوئی مسئلہ بناتا ہے، یا میری گھر والی جو ہے وہ کوئی غلطی یا کوئی مسئلہ بناتی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا فلاں گناہ ہے۔ کہا میرا فلاں گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے گناہ کم تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا میرے کس گناہ کی وجہ سے یہ ہے۔ آج ہمارے گناہ بے شمار ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کس گناہ کی یہ سزا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی بیوی وہ کالے سیاہ اور بدصورت تھی، اور ان کی بیوی جو آئی بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم میرے حساب کی نہیں ہو، تم بہت اچھی ہو اور تمہیں کسی اور جگہ جانا چاہیے۔ اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے اعمال کی بنسبت اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، اور آپ کے اعمال کی بنسبت اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، ہم دونوں کے اعمال کے مطابق۔ اور ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ تم صبر کرو، میں شکر کرتی ہوں، دونوں کو اجر ملے گا۔ مومن کہتے ہیں صبر کرتا ہے تو بھی اجر، شکر کرتا ہے تو بھی دے اجر، دونوں صورت میں اجر۔ حتیٰ کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیاں جو ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں وہ نیک لوگوں میں کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اگر نیک شخص ہے، اگر اس سے محبت کر لی تو اس کو عزت دے دے گا، اس کو مقام دے دے گا۔ اگر اس کی اس سے محبت نہ ہوئی، اس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر نیک شخص ہے تو ظلم نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، آج ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے، اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم اپنی مردانگی کو اس طرح سے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح سے ہم اپنی مردانگی کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ایک یہاں کے عالم دین ہیں بہت بڑے، انہوں نے ایک بات بیان کی ہے، بڑی اچھی سی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کام میں بھی کروں۔ اور کام کیا ہے؟ کہا بیت اللہ میں جا کر کے طواف کے دوران اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو۔ کہا کہ میں گیا یہ کام کرنے کے لیے، باقاعدہ طور پر یہاں سے عمرے کے لیے گیا، باقاعدہ اسی کام کرنے کے لیے۔ کہتے جب میں گیا پہلے چکر کاٹ کر کے آیا نا، جب اس کے حجر اسود کے سامنے آیا، کہتے ہیں اندر چلا گیا، نہیں نکلے، بات نہیں نکلی۔ کہتے ہیں دوسرا چکر، تیسرا چکر،
جب آخری 7واں چکر تھا میں نے کہا کہ ابو خالد، اپنے آپ کو ابو خالد کیا کر رہے ہو؟ تو آخری چکر میں نے آنکھیں بند کی اور ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اب وہ کہتے ہیں مشکل پتہ کیا ہے کہ میں کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ میرے اندر چھوٹے چھوٹے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ موجود تھے کہ میں اپنی بیوی کے اوپر بھی اس طرح سے بات کر رہا ہوں کہ میرے اندر جو ہے وہ تکبر جو ہے، جو اللہ کی چادر ہے، اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں میرے اندر جہالت والی وہ موجود تھی اور وہ نہیں نکل پا رہی تھی۔ اور جب میں نے ایسے کیا تو وہ سارے کے سارے کہتا ہے، ڈر کے مارے وہ سارے کے سارے عتبہ شیبہ پل کے کہتا ہے دارالندوا پورا نکل گیا۔ تو میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دین لے کے آئیں، یہ دین ہی خیر لاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ، ہمارے پرانا دور یہ تھا کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف پڑھتے تھے۔ ہم اگر گھروں کے اندر قرآن پڑھتے، اور آج کے دور کے اندر تو قرآن بہت زیادہ آسان ہے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، تو آپ قرآن مجید موبائل میں، کمپیوٹر میں کسی جگہ پہ لگا لیں۔ ہر ایک شخص اپنے گھر کے اندر سورۃ بقرہ کو لگائے، روزانہ پڑھی جائے۔ فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں آتا، اور یہ شیطان ہی ہے جو خاوند بیوی کے درمیان میں مسائل بناتا ہے، اور یہی وہ ہے تو جو سب سے بڑا اس کی خوشی یہی ہے کہ خاوند بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آخری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اور پھر حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن اپنے بیوی کو یاد کیا، یاد کر کے ان کے اوپر رحمت کی دعا کی ان کے لیے، اور کہا کہ ہم 20 سال تک رہے ہیں، مختلفنا فی کلمہ، ایک کلمے بھی نہیں ہمارا اختلاف نہیں ہوا ہے۔ یہ تھے احمد بن حنبل۔ اور اس کے بعد ان کے بھائی کیا کہتے ہیں، ان کا جو بیان کرنے والا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ما علمنا احمد تزوج ثالثا، اس کے بعد ہم نے نہیں جانتے ہیں کہ احمد نے کوئی تیسری شادی بھی کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو خوشگوار بنائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہماری بیویوں کو بھی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا پیار و محبت اور الفت و مودت اس دنیا کے اندر بانٹنے کو اللہ رب العزت ہمیں اس کا سبب بنائے۔ ہر جگہ پہ مجھے اللہ سبب بنائے، ہر شخص یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے یہ سبب بنائے کہ میں ہی خوشیاں بانٹنے والا ہوں، میری وجہ سے گھر کے اندر، میری وجہ سے باہر، میری وجہ سے دوستوں کے اندر، میری وجہ سے رشتہ داروں کے اندر خوشیاں پھیلیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔